کوئی 1850-51 کا زمانہ، لال قلعے کا ایک منظر، نہ دیوان عام نہ دیوان خاص، بلکہ قلعے کے باہری رخ کا سبزہ، سبزے پر ایک سادہ مگر صاف و شفاف چبوترا، مغلیہ شان و شوکت سے آری، لیکن بادشاہ دورہ بہادر شاہ ظفر کی سادگی اور سادہ دلی کا عین مظہر۔ حاضرین، یہاں کیا ہونے والا ہے وہ بقول مولانا الطاف حسین حالی کبھی اے علم و ہنر گھر تھا تمہارا دلی، ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز، غالب و شیفت و نیر و آزرد و ذوق اب دکھائے گا یہ شکلیں نہ زمانہ ہرگز، داغ و مجروح کو سن لو کہ پھر اس گلشن میں نہ سنے گا کوئی بلبل کا ترانہ ہرگز، بزم ماتم تو نہیں، بزم سخن ہے حالی، یہاں مناسب نہیں رو رو کے رلانا ہرگز۔ علی مقام مومن صاحب، مصرع طرح کیا طے پایا گیا ہے؟ بھائی مجھے کچھ علم نہیں، جناب آزردہ کو خبر ہو تو ہو، خدا جانے۔ سنو، آج کوئی طرح نہیں، کوئی طرح نہیں، پچھلے مشاعرے کی طرح تیلیاں تھی، مشاعرہ تیلیوں کی طرح بکھر گیا۔ آج کا مشاعرہ بے طرح ہوگا، مگر ہوگا، سب اپنی مرضی سے پڑھیں گے، سب اپنی مرضی کا پڑھیں گے، مگر سب پڑھیں گے۔ سب کی ہے تم کو خبر، اپنی خبر کچھ بھی نہیں۔ مجھے طرح مل گئی۔ کیا حضرت؟ نہیں بتاتا مرزا غالب، تم بہت شاطر ہو، طرح بتا دی تو مشاعرہ لوٹ لو گے۔ نہیں بتاتا۔ آئیے تشنا صاحب، تشریف رکھیے۔ مجھ بد لباس کا تم میں کیا گزر؟ میں اپنی صف خود بناؤں گا، آخری صف۔ حاضر ہو سکتا ہوں؟ ذل سبحانی جہاں پنا
استاد محترم تشریف رکھیے صاحبان. یا خدا. ذل سبحانی، نہ آواز، نہ اعلان، نہ اطلاع. خیال ہوا کہ آج آپ سب کے درمیان بحیثیت شاہ نہیں، بحیثیت شاعر. صاحبو، مشاعرے کے سلسلے میں ذل سبحانی کی نت نئی ایجادات اور اختراعات سے بھلا کون مومن منکر ہو سکتا ہے؟ درست فرماتے ہیں مومن صاحب، درست فرماتے ہیں. ذل سبحانی، آج آپ نے یوں قدم رنجا فرما کر من و تو کے سارے تکلفات مٹا دی. بے شک بے شک. خدا مبارک کرے. آمین آمین آمین. آمین. مشاعرہ شروع ہوتا ہے. ارباب فن، اصحاب شعر و سخن، احباب علم و ادب، پچھلے مشاعرے کی بدمزگی کے بعد یہ عہد کیا تھا کہ لال قلعے میں پھر کبھی مشاعرہ نہ ہوگا. ولی عہد مرزا دارا بخت اور مرزا شاہ رخ کی جوان جہان اور یکے بعد دیگر اموات سے جی ہر قسم کی تفریح و تماشے سے اٹھ سا گیا تھا. پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. خدا خدا کر کے اس غریب کی زندگی میں ایک نیک گھڑی آئی ہے. ولی عہد مرزا جوان بخت کی شادی خانہ آبادی طے پائی ہے. صاحبان عالی مقام، آج کی یہ محفل مشاعرہ اسی نیک ساتھ کے طفیل طلب کی گئی ہے. مگر ملک الشورا جناب ذوق اجازت دیں تو مشاعرہ باقاعدہ شروع ہو. یقیناً جہاں پناہ. لیکن صاحبوں، رسم ہے کہ مشاعرے کی ابتدا جہاں پناہ کے کلام سے ہوتی ہے. بے شک. اور آج ہم کیا پاتے ہیں کہ جہاں پناہ کے ہمراہ آپ کا خوشگلو خواصی نہیں کہ آپ کا کلام پڑھا جا سکے. شیمانی دارت، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں. صاحبان، ذل سبحانی اپنا کلام بزبان خود عنایت فرمائیں گے. ارشاد ہو. ضرور ضرور ضرور، مگر اس سے پہلے ایک تجویز ہے. جی ایسی تجویز، فرمائیں. اور وہ یہ کہ آج کا مشاعرہ کسی شاعر کی نظامت میں ہوگا. شاعر کی نظامت مانے شمع شاعر کے سامنے نہیں جائے گی، بلکہ ناظم جس شاعر کا نام لے گا وہ اپنا کلام پڑھے گا. بہت اچھا خیال. اور میں اس مشاعرے کی نظامت مرزا نوشا کو سونپتا ہوں. اور میں مومن خواہ مومن اس کی تائید کرتا ہوں. مبارک ہو مرزا. بہت بہت مبارک.
मुबारक मुबारक मिर्जा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। साहिबो, मैंने उसका नाम तो लिया, पर एक मुश्किल पेश आन पड़ी है। और मुश्किल, मेरा मामला भी अजीब है। ऊपर वाले का नाम लेने से औरों की मुश्किलें हल होती हैं, मेरी बढ़ जाती है। और साहब, मुश्किल ये पेश आन पड़ी है कि खुदा और रसूल के बाद दूसरा दर्जा उस्ताद का होता है। सो मैं नाचार और मजबूर दावते सुखन देता हूं उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ को। ये रवायत के खिलाफ है मिर्जा। जी हाँ, उस्ताद ज़ौक़ हमेशा आखिर में पढ़ते हैं। मिर्जा, उस्ताद के कलाम से मुशायरों का इख्तिताम हुआ करता है, आगाज नहीं। साहिबो, जब रवायत शिकनी ही इस मुशायरे की रवायत ठहरी है तो मुझे मिर्जा नौशाद का हुक्म कबूल है। इजाजत चाहता हूँ। कलाम अता हो। पाक रख अपना दहां जिक्र खुदाए पाक से, पाक रख अपना जिक्र खुदाए पाक से, पाक रख अपना दहां जिक्र खुदाए पाक से। कम नहीं हरगिज ज़बां मुँह में तेरे मिसवाक से। ज़िले सुभानी, एक मामूली सी गज़ल, लेकिन खुसूसी तौर पे आपकी नज़र। कलाम इनायत हो। उस्ताद आले मुकाम, बाल मुकुंद हुजूर साहब, पढ़िए। आगा जान ऐश साहब, मोमिन साहब, इरशाद हो। मियां दाग, लाई हयात आए, लाई हयात आए। क़ज़ा ले चली चले। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले। अपनी खुशी ना आए, अपनी खुशी चले। दोबारा पढ़िए। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले। अपनी खुशी ना आए, अपनी खुशी चले। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह। और ये शेर मिर्जा नौशा की नज़र। हम वतन गोश हूँ उस्ताद, कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदखुमार। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदखुमार। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदखुमार। जो चाल हम चले, सो निहायत बुरी चले। वाह वाह वाह। जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। उस्ताद आली मुकाम, ख्याल जरूर आपका है पर जज्बात मेरे हैं। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदखुमार। जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। कृष्णा साहब, कृष्णा साहब, हाँ हाँ हाँ, बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। पर क्या करे जो काम ना, ये दिल लगी चले। वाह वाह वाह। पर क्या करे
کامنا بے دل لگی پر کیا چلے۔ کریں جو کامنا بے دل لگی چلے۔ عمر خضر بھی عمر خضر بھی عمر خضر بھی عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ۔ واہ 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 کہہ رہے ہو استاد؟ استاد علی مقام اپنی نوعیت کا پہلا مصرع ہے یہ۔ عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ۔ عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ۔ استاد محترم، اب سمجھ میں آیا کہ یہ غزل آپ نے میری نظر کیوں کی ہے۔ آپ اسے کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہو عمر ظفر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ۔ تو کہیں گے بابا۔ عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ۔ عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ۔ ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے۔ ابھی آئے ابھی چلے۔ دوبارہ پڑھیے دوبارہ پڑھیے دوبارہ پڑھیے۔ عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے۔ اب اگر اس نئے طرز مشاعرہ کے نئے نویلے ناظم کی اجازت ہو تو مقطع کو پہنچوں۔ جی تو نہیں مانتا، پر آپ کا حکم خدا ٹھہرا۔ بے شک آپ اس کی بھی کہاں سنتے ہیں؟ جاتے ہوائے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، کیا کہنے جاتے ہوائے شوق میں جاتے ہوائے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق۔ جاتے ہوائے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد صبا جاتے ہوائے شوق میں ہے اس چمن سے جاتے ہوائے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے۔ اگر ناظم مشاعرہ کی اجازت ہو تو اس غزل کا پس منظر بھی بتاتا چلوں۔ ضرور۔ تو صاحب ہوا یوں کہ ایک روز میں نے استاد کو کسی ضروری کام سے فوری طور پر لال قلعے میں یاد کیا۔ استاد ابھی آ کر بیٹھے بھی نہ تھے کہ ایک پردہ نشین سلطان زادی نے مجھ سے ملاقات کی فرصت مانگی۔ استاد اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چاہے۔ نہ اپنی خوشی۔ یہ یوں کہیے تیرا آنا نہ تھا ظالم مگر تمہید جانے کی۔ آگے بھی آپ ہی کہیے۔ بہت بہت صاحبوں، حکیم صاحب پہلے آپ، مرزا پہلے آپ، حکیم صاحب پہلے آپ، مرزا پہلے آپ۔ پہلے حکیم پھر مریض۔ حکیم آغا جان ایش صاحب، مرزا نوشا، یہ غلط فہمی نہ پیدا کیجئے کہ مشاعرہ لکھنؤ میں ہو رہا ہے۔ تشکر صاحبوں، اس نئے طرز مشاعرہ میں ایک قباحت آن پڑی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ناظم سبھی شاعروں کو دعوت کلام دے گا تو پھر اسے دعوت کلام کون دے گا؟ سو ہم مرزا نوشا کو سننے سے محروم نہ رہ جائیں۔ میں آغا جانیش چند لمحوں کے لیے چند لمحوں کے لیے ضرور ذلے سے اس مشاعرے کی نظامت اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں مرزا نوشا کو کہ وہ اپنا کلام پڑھے۔ بہت بہت مگر صاحب، مگر اس سے پہلے ایک
بند ملاحظہ ہو، ارشاد ہو، ارشاد ہو۔ عرض کیا ہے اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، اگر اپنا کہا تم آپ ہی مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے دوسرا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے دوسرا سمجھے، زبان میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے، زبان میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے۔ حکیم صاحب اب سمجھنے کو کیا رہ گیا؟ آپ اردو شاعری کا کلام پاک بھی سمجھ گئے اور حدیث بھی۔ زبان میر سمجھے، زبان میر سمجھے اور کلام میرزا اور سمجھے، کلام میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ کیا کہنے صاحب، کیا کہنے، یعنی کہ کچھ آسان کہنے کی فرمائش ہے۔ سو تو ہے صاحب، سو تو ہے۔ ایک غزل، لیکن اس سے پہلے ایک بند فرمائے۔ مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل، مشکل ہے مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل، بالمکن حضور صاحب، استاد غلام رسول شوق صاحب، کہ مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل، سن سن کے اسے سخنورانے کامل، سن کے اسے سخنورانے کامل آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، کیا کہنے، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل، یہ بھی اول تھا آخر مشکل۔ تو بہت ہی آسان حاضر ہے۔ فرمائے۔ اجازت شیفتہ صاحب، میاں داخ، تشنا صاحب، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اور یہ شعر حکیم آغا جان عیش صاحب کی نظر کہ بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دل کی دوا کرے کوئی، ابن مریم۔ اور بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، خدا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ بہت عمدہ، اچھا ہے مرزا نوشا۔ دیکھیے آپ کو جو شعر صاف نکل جاتا ہے وہ قیامت ڈھاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ استاد عالی مقام، آپ نے تعریف کی، یہ کیا کم قیامت ہے؟ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، اور ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ اور جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔
واہ واہ، جب توقع ہی اٹھ گئی، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ حکیم آغا جان عیش صاحب، جیسا کہ آپ چاہتے تھے میں تو پڑھ چکا، اب اس مشاعرے کی نظامت آپ فرماتے ہیں یا یہ غریب کرتا ہے؟ مرزا، مشاعرے کی نظامت آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ بہت شکریہ، تشکر۔ شورا حضرات، میں نے اس مشاعرے کی ابتدا استاد ذوق کو دعوت کلام دے کر کی، غلطی کی یقیناً اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ خدا اور رسول کے بعد دوسرا درجہ استاد کا نہ ہونا چاہیے، استاد کے استاد کا ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ استاد غلام رسول شوق کا ہونا چاہیے تھا، استاذ الاستاد حافظ غلام رسول شوق سے کلام کی درخواست ہے۔ دیکھا میاں ابراہیم، اسے کہتے ہیں فرما برداری۔ ہمیں چھوڑا اٹھ لیں گے میاں، تم تو ہمیں بھول گئے، مرزا غالب نے یاد رکھا۔ ارے ہردائی ہو تم، ہردائی۔ پہلے میرا دامن پکڑا اور چھوڑ دیا، پھر سانسیر کا دامن پکڑا اور چھوڑ دیا۔ استاد، یہ شکایت کا نہیں، شعر خوانی کا موقع ہے۔ خوب یاد دلایا، جہاں بنا ایک غزل حاضر ہے۔ لکھا ہوا ہے یہ، لکھا ہوا ہے یہ، لکھا ہوا ہے یہ۔ کہاں؟ اس میں جبھی کے پردے پر کیا کہنے؟ لکھا ہوا ہے یہ اس مہجبی کے پردے پر، نہیں ہے کوئی اب ایسا، نہیں ہے کوئی اب ایسا۔ یا ابراہیم لگایا قافیہ، لگائیے۔ ارے خود سے نہ ہو سکے تو اپنے شاگردوں سے لگوا لیجیے، بڑے شاگرد بنے پھرتے ہیں آپ کے۔ ہمیں تمہارا قافیہ کا قافیہ ہوتا ہے، چلی چلے، خوشی چلے، ملی چلے، جلی چلے، اما تیری چلے میری چلے۔ ہمیں تمہارا قافیہ قافیہ نہیں، غریب کا گریبان ہے، جو چاہے پکڑ لے گے۔ استاد، جو آپ کا قافیہ وہی میرا قافیہ، آپ شوق میں ذوق۔ ہمیں کھچڑی نہ مچا، میاں حضرت تم تو خاموش رہو، اپنی نہ صحیح کم سے کم اپنے عہدہ کی عزت تو کرو۔ اور آپ شوق میں ذوق، غزل سنو، بہت لمبی غزل ہے، یہ شیفتہ بہت لمبی غزل ہے، یہ مومن بہت لمبی غزل ہے۔ لکھا ہوا ہے یہ اس مہجبی کے پردے پر، نہیں ہے کوئی اب ایسا، زمین کے پردے پر۔ لکھا ہوا ہے یہ اس مہجبی کے پردے پر، نہیں ہے کوئی اب ایسا، زمین کے پردے پر۔
लिखा हुआ है ये उस महजबी के पर्दे पर नहीं है कोई अब ऐसा जमीन के पर्दे पर लिखा हुआ है ये उस महजबी के पर्दे पर महजबी के पर्दे पर नहीं है कोई अब ऐसा नहीं है कोई अब ऐसा जमीन के पर्दे पर खुदा के उस्ताद सिर्फ एक शेर की गजल हाँ चाह बना अगर कोई शेर 3 या 3 से ज्यादा बार पढ़ा जाए तो वो गजल हो जाता है और वैसे भी चलचलाओ का वक्त है दांत पर दांत बटोर कर कहाँ ले जाऊंगा कब्र में बाल मुकुंद साहब कब्र में दांत नहीं करम जाते हैं हम खाली आज जाएंगे और आपके बाद जाएंगे आपको क्या पता चलेगा इस उम्मीद में तो बहुत से चले गए 2-4 तो यही बैठा करते थे आपको तो याद ही होगा खैर छोड़िए वैसे भी हम नौजवानों को आप बूढ़ों के मुंह नहीं लगना चाहिए और साहिबान मैंने जो भी मियां इब्राहिम के बारे में कहा आप सबों से नहीं मियां इब्राहिम से कहा आप सबों से तो ये कहना है कि आज से कोई 40 बरस पहले जब लोग मियां इब्राहिम को देखते तो कहते वो देखो उस्ताद शौक का शागिर्द और आज जब लोग मुझे देखते हैं तो कहते वो देखो उस्ताद शौक के उस्ताद मुझे इस रिश्ते और रुतबे पर नाज है लिखा हुआ है ये उस महजबी के पर्दे पर नहीं है कोई अब ऐसा जमी के पर्दे पर साहिबो उस्ताद पढ़ चुके उस्ताद के उस्ताद पढ़ चुके यहां तक कि मुझ जैसा बेउस्तादा भी पढ़ चुका अब मैदान शागिर्दों के हवाले मिर्जा नौशा भाई यहाँ तो 70 बरस का शागिर्द भी मौजूद है और 17 बरस का भी मैदान किसके हाथ रहेगा शायरी के मैदान में जहां पनाह के इकबाल से कौन वाकिफ नहीं 17 बरस वाले को आजमाए लेते हैं आइए मिर्जा दाग वाह बुजुर्गान फन नाजिम मोहतरम ने ऐसी सख्त आजमाइश में डाला है कि खुदा याद आया जाता है इजाजत हो तो उसी की शान में कुछ पेश करूं जरूर मियाँ जब उसी की शान में अर्ज करना है तो इजाजत की क्या जरूरत वाह 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 सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने दिल से सब कुछ भुला दिया तूने सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने दिल से सब कुछ भुला दिया तूने लाख देने का एक देना है लाख देने का एक
लाख देने का एक देना है, लाख देने का एक देना है। दिले बेमुद्दा दिया तूने। बहुत अच्छा, लाख देने का एक देना है, दिले बेमुद्दा दिया तूने। वाह वाह। जिले सुभानी, जहाँ तक मुझे याद आता है कबीर दास भी इस मजमून को अपने एक दोहे में बरत चुके हैं। इरशाद हो। बढ़िया। अफसोस की दोहा याद नहीं आता। दास साहब, आपको जो याद आता है वो सुनाइए। लाख देने का एक देना है। लाख देने का एक देना है, दिले बेमुद्दा दिया तूने। दिले बेमुद्दा दिया तूने। मिर्जा दाग, ये रंग तुम्हारा तो नहीं पर बहुत खूब है। मुझ गुनहगार को जो बख्श दिया, बहुत बहुत तजस्सुस आमेज मिसरा है साहब। मुझ गुनहगार को जो बख्श दिया, मुझ गुनहगार को जो बख्श दिया, तो जहन्नम को क्या दिया तूने। क्या कहने हैं साहब, क्या कहने? मुझ गुनहगार को जो बख्श दिया, तो जहन्नम को क्या दिया तूने। मुझ गुनहगार को जो बख्श दिया तो जहन्नम को क्या दिया तूने। जिले सुभानी, आज तो मुझे अपनी बख्शिश के भी आसार नजर आते हैं। मुझ गुनहगार को जो बख्श दिया तो जहन्नम को क्या दिया। साहिबान, देख लीजिएगा, ये शेर हासिल मुशायरा ठहरेगा। मुझ गुनहगार को जो मुशायरा बख्श तो अभी शुरू हुआ है। ठीक कहते हो, पर किसी तरह आज मोमिन साहब को पढ़ने से रोक दो तो यही शेर हासिल मुशायरा ठहरेगा। मोमिन तो आज जरूर पढ़ेगा और आखिरी बार पढ़ेगा। महज बाजू टूट जाने पर इतनी मायूसी। मोमिन साहब, मायूसी कुफ्र है और मौत बरहक। लानत भेजिए, क्या कहते हैं? ये मैं नहीं, मेरा इल्म नुजूम कहता है। और खुदा कहता है कि मोमिन की मौत नहीं होती। गालिब और मोमिन कौन होते हैं? जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले। वेदांत, तुम पढ़ो। पढ़िए। पढ़ो। फरमाए। अरे मुशायरे में आए हो या अदालत में? पढ़ो। बताओ। दाग को कौन देने वाला था। कौन देने वाला? दाग को कौन देने वाला था, जो दिया ऐ खुदा दिया तूने। वाह वाह वाह। दिया है खुदा, आपको कौन देने वाला था जो दिया है खुदा दिया तूने। वाह 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 वाह। मिर्जा दाग, हम तो कह ली, भाई गजल भी तो कहो। इस दर्जा हिम्मत अफजाई, वो भी मुझ नौमश की, शुक्रिया अदा करता हूँ और तामील हुक्म भी। पढ़िए पढ़िए बताओ। पढ़िए। फरमाए। जमाना बुतों पर फिदा हो रहा है। जमाना हो रहा है। जमाना बुतों पर फिदा हो रहा है। खुदा की खुदाई में
کیا ہو رہا ہے؟ واہ 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 خدا کی خدائی میں کیا ہو رہا ہے؟ زمانہ بتوں پر فدا ہو رہا ہے، خدا کی خدائی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب آئے ہیں اپنے اصلی رنگ میں۔ میاں داغ، حمد پڑھ کر جو ثواب لوٹا تھا سب اسی شعر پہ لٹا دیا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے زمانہ، اور آپ کا شعر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ زمانہ بتوں پر فدا ہو رہا ہے، خدا کی خدائی میں کیا ہو رہا ہے؟ ستم ہو کے عذرِ جفا ہو رہا ہے، ستم ہو کے عذرِ جفا ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ واہ، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دھڑکتا ہے دل کانپتا ہے کلیجہ، دھڑکتا ہے دل کانپتا ہے، دھڑکتا ہے دل کانپتا ہے کلیجہ۔ میاں داغ، یہ مصرع ہے کہ مریض؟ دھڑکتا ہے دل کانپتا ہے، مریض عشق، ضرورت سے زیادہ بیمار ہے، ارشاد ہو کے بجائے علاج ہو۔ بہرحال دھڑکتا ہے دل کانپتا ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ بھائی۔ ہے کلیجہ، دھڑکتا ہے دل کانپتا ہے کلیجہ، ادا اس طرح مدعا ہو رہا ہے۔ دھڑکتا ہے دل کانپتا ہے کلیجہ، ادا اس طرح دعا ہو رہا ہے۔ جگت آشنا داغ ملتا تھا سب سے، جگت آشنا ملتا تھا سب سے، جگت آشنا داغ ملتا سب سے، جگت آشنا داغ ملتا تھا سب سے، مگر اب تو وہ آپ کا ہو رہا ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ آقا جان ایش صاحب جی، جگت آشنا کی ترکیب بہت اچھی ہے۔ ہندوی اور فارسی کا بہترین استعمال۔ تو صاحب یہ تھے حضرت داغ، جہاں بیٹھ گئے، اور یہ تھے حضرت داغ میرے اور استاد ذوق کے شاگرد۔ میں آپ کا شاگرد؟ برا نہ مانیے، شطرنج میں استاد عالی مقام، یہ آپ سے وہی سیکھ سکتے ہیں جو مجھ سے نہیں سیکھ سکتے۔ یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں اور ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے چال، آپ سے چلن۔ جگت آشنا داغ ملتا سب سے، جگت آشنا داغ ملتا تھا سب سے، مگر اب تو وہ اور زمانہ بتوں پر فدا ہو رہا ہے، خدا کی خدائی میں کیا ہو رہا ہے۔ شورا حضرات، سامعین حضرات، مرزا داغ نے جو شوخ رنگ مشاعرے پہ چڑھایا ہے وہ اب پھیکا تو نہیں پڑ سکتا۔ البتہ بالمکن حضور صاحب شوختر ضرور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اہل ہم میں، آپ میں اور کوئی نہیں، صرف اور صرف نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ہیں۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ صاحب، اب میدان آپ کے حوالے۔ شکریہ غالب صاحب، ضلع سبحانی، استاد ذوق، بتاؤ استاد محترم، فرمائے۔ حاضرین، تنگ تھی جا خاطر ناشاد میں، واہ، تنگ تنگ جا خاطر ناشاد میں، تنگ تھی جا خاطر ناشاد میں، آپ کو بھولے ہم، ان کی یاد میں، آپ کو بھولے ہم، واہ واہ،
क्यों कर उठता ए खुदा रंजे कफस। क्यों कर उठता اے خدا رنجے بہت اچھا ہے, بہت اچھا مصرع ہے. اپنی क्यों نوعیت कर उठता ए खुदा रंजे कफस। دوسرے مصرے میں تجسس بڑھ رہا ہے. کیوں کر اٹھتا ہے خدا رنج قفس. مر گئے ہم تو مر گئے ہم تو. آزردہ صاحب شیفتہ صاحب قیامت آنے سے پہلے قافیہ آ جائے. کیوں کر اٹھتا اے خدا رنج قفس. مر گئے ہم تو مر گئے ہم تو کفے سیاد میں. واہ واہ واہ. کیوں کر اٹھتا ہے خدا رنج قفس, مر گئے ہم تو کفے سیاد. واہ واہ واہ. کیوں کر اٹھتا اے خدا رنج رنجے قفس مر گئے ہم تو کفے. واہ 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 واہ. صاحبوں, جہاں تک مجھ لاعلم کا تعلق ہے, یہ قافیہ اردو شاعری میں پہلی بار استعمال کیا گیا. سبحان اللہ. بہت بہت مر استاد, گئے ہم تو کفے سیاد میں. اگر میر تقی میر صاحب اور آپ نے نہیں استعمال کیا ہے تو پہلی بار ہی ہوا ہوگا. کیوں کر اٹھتا ہے خدا رنج قفس, مر گئے ہم تو کفے سیاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں ارشاد. یا امید قتل نے ہی خون کیا. کیا کہنے ہیں صاحب, کیا کہنے ہیں. یا امید قتل نے ہی خون کیا. یا امید قتل نے ہی خون کیا. رہ گئی حسرت رہ گئی حسرت. رہ گئی حسرت. رقم صاحب ہماری تو حسرت ہی رہ گئی کہ آپ کوئی شعر ایک سانس میں پڑھ دیتے. رہ گئی حسرت. یا امید قتل نے ہی خون کیا. رہ گئی حسرت دل جلاد میں. واہ واہ. شیفتہ صاحب, یہ شعر داغ صاحب کے نام کیجیے. بے شک. اور انہی کے مرتبے کا ہے بھی. یا امید قتل یا امید قتل نے ہی خون کیا. رہ گئی حسرت دل جلاد میں. کیا کہنے ہیں صاحب, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے. کیوں خبر پوچھی کیوں خبر پوچھی. کیوں خبر پوچھی تیرا بیمار ہائے. کیوں خبر پوچھی تیرا بیمار. کیوں خبر پوچھی تیرا بیمار ہائے. مر گیا شورے مر گیا شورے. غالب صاحب مجھے تو صرف شہروں کے نام یاد آ رہے ہیں. مر گیا شورے فرید آباد میں. کیوں خبر پوچھی تیرا بیمار ہائے. مر گیا شورے. مر گیا شورے. میں آپ کہہ بھی دو. اما تم شعر پڑھتے ہو یا پہلیوں بجھاتے ہو. مر گیا شورے مبارکباد میں. واہ. کیوں خبر بہت عمدہ. واہ واہ. کیوں خبر پوچھی تیرا بیمار. خبر پوچھی تیرا بیمار آئے. واہ واہ. مر گیا شورے مبارکباد میں. دل سبحانی, شیفتہ صاحب پچھلے 3 اشعار سے مسلسل موت کا ذکر کر رہے ہیں, پر کس قدر پلت طریقے سے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. دھیان تجھ کو ہو نہ ہو پر شیفتہ. دھیان تجھ کو ہو نہ ہو پر شیفتہ. ہو نہ ہو پر دھیان تجھ کو ہو نہ ہو پر شیفتہ. اس شعر میں زندگی کے آثار نظر آتے ہیں. دھیان تجھ کو ہو نہ ہو پر شیفتہ. رات دن رہتا ہے تیری رہتا ہے تیری یاد میں. رہتا ہے تیری یاد میں. واہ واہ. کیوں کر اٹھتا ہے خدا رنج قفس.
مر گئے ہم تو سیاد میں کفے سیاد میں. تو یہ رنگ و ڈھنگ ہیں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے. اور صاحب یہ رنگ انہیں جس شاعر سے ورثے میں ملا ہے. غالب نہیں چال چلتے ہو، وقت سے پہلے ہی مومن سے پڑھوا لینا چاہتے ہو. ارے پہلے اس کی بھی تو سن لو جس کا یہاں کوئی استاد نہیں، جو یہاں کسی کا استاد نہیں. تشنا صاحب ہم سب منتظر کرم بیٹھے ہیں. ہاں 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 جہاں پنا آنکھ پڑتی ہے کہیں، پاؤں کہیں پڑتا ہے، سب کی ہے تم کو خبر، اپنی خبر کچھ بھی نہیں. شمع ہے، گل بھی ہے، شمع ہے، گل بھی ہے، بلبل بھی ہے، پروانہ بھی. رات کی رات یہ سب کچھ ہے، سحر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. حشر کی دھوم ہے، حشر کی دھوم ہے، سب کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے. فتنہ ہے ایک تیری ٹھوکر کا، مگر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. نیستی کی ہے مجھے کوچے ہستی میں تلاش، سیر کرتا ہوں ادھر کی جدھر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک آنسو بھی اثر جب نہ کرے اے تشنا، فائدہ رونے سے ہے دیدے تر کچھ بھی نہیں، 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 کچھ بھی نہیں. رات کی رات یہ سب کچھ ہے، سحر کچھ بھی نہیں. درست، 100% درست. منشی تشنا تنے تنہا آئے ضرور تھے، مگر تنے تنہا گئے نہیں، مشاعرہ ساتھ لیتے گئے. صاحبوں، اچھا شعر وہ نہیں جس پہ واہ نکل جائے، اچھا شعر وہ ہے جس پہ آہ نکل جائے. مرزا نوشا، منشی تشنا کے اس رنگ میں اب اس مشاعرے کو آپ آگے بڑھائیے. ضلع سبحانی، منشی تشنا جس پائے کا کلام کہہ گئے، اس پائے کا کلام کہنا یا تو میر مشاعرہ کا ملکہ ہے یا پیر مشاعرہ کا. مجھے معاف اور پیر مشاعرہ کو مدعو فرمائے. پیر مشاعرہ بال مکند حضور کے حضور التماس سے کلام ہے. اپنا ناظم مشاعرہ، استادان فن، مجھے دیکھیے
मेरी उम्र देखिए, मेरी हालत देखिए। शेर सुनाना तो दूर, शेर सुनने के भी लायक नहीं रह गया हूँ। ज्यादा से ज्यादा 4 मिसरे और 4 पाई के काबिल रह गया हूँ। मगर आज जो बन पड़ेगा जरूर कहूँगा। इरशाद हो, कलाम इनायत हो, जरूर कहूँगा। बुजुर्ग शायर कलाम इनायत हो। न पाँव में जुम्बेश, न पाँव में जुम्बिश, न पाँव में जुम्बेश, न हाथों में ताकत, न पाँव में जुम्बिश न हाथों न पाँव में जुम्बिश न हाथों में ताकत, हाथों में ताकत, न पाँव में जुम्बेश, न हाथों में ताकत। उठ खींचे दामन उस दिलवा का। सारे राह बैठे हैं और ये सदा है कि अल्लाह वाली है, बेदस्तो पाका, बेदस्तो न पाँव में ताकत न पाँव में जुम्बिश, न हाथों में ताकत। चोट खींचे दामन हम उस दिलरुबा का, सरे राह बैठे हैं और ये सदा है कि अल्लाह वाली है, बेदस्तो वाह। साहिबो, निहायत मुख्तसर लेकिन निहायत मुअस्सर कलाम। दुरुस्त है, बेशक। बुजुर्ग शायर, आज आपने अपने उस्ताद ख्वाजा मीर दर्द की याद ताज़ा कर दी। वाह वाह क्या वाह, कहने, सुभान अल्लाह। क्या न पाँव में ताकत न न हाथों पाँव में में जुम्बिश, जुम्बिश, न हाथों में ताकत। जो उठ खींचे चोट खींचे दामन हम उस दिलरुबा का। सरे सरे राह राह बैठे बैठे हैं और ये और सदा ये है कि अल्लाह वाली है, अल्लाह वाली है, बेदस्तो पाक। बेदस्तो पा। साहिबो, कोई बेदस्तो पा, कोई बेदस्तो बाजू। बालमुकुंद साहब, यहाँ तो सिर्फ आपका और मेरा साथ है, तो फिर क्यों ना ये मुशायरा भी साथ पढ़ा जाए। ज़िले सुभानी, मिर्ज़ा नौशा के नाम हुक्म जारी हो कि हुक्म अब मेरे नाम जारी हो। मिर्जा नौशा, क्या हुक्म है? जहाँ पनाह मुकदमा पहले आपकी अदालत में पेश हुआ है। मोमिन साहब, पढ़िए और खूब खूब पढ़िए। खूब खूब पढ़िए और बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। यकीन अर्ज़ है, इरशाद इरशाद, इरशाद। इरशाद। असर उसको जरा नहीं होता। क्या कहने, असर असर उसको उसको जरा नहीं होता। नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता, असर उसको जरा नहीं, असर उसको जरा नहीं रंज राहत फजा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह न हुए, क्या कहने, हमारे किसी तरह हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। हमारे किसी मुकर्रर इरशाद, दोबारा पढ़िए। तुम हमारे किसी तरह न हुए, हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता।
اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر کیا سہل نگاری ہے صاحب، کیا سہل ممتنا، واہ. اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا. کیا جانے کیا کیا لے کر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. مومن صاحب یہ شعر نہیں ہے بلکہ آپ کی موجودہ تصویر ہے. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. حال دل یار کو لکھوں حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. واہ. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کیا کہنے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مومن صاحب اگر آپ اپنا یہ شعر مجھے دے دیں تو میں اس کے بدلے آپ کو اپنا دیوان دے دوں. منظور ہے. فائدے کا سودا ہے، مومن غالب ہو جائے گا. صاحب یہ ثواب کا بھی سودا ہے. غالب مومن ہو جائے گا. غالب مومن ہو جائے. استاد عالی مقام کس عذاب میں ڈال رہے ہیں؟ مقطع حاضر ہے. رہنے دیجئے، کسی دن غالب لگا کے میں پڑھ دوں گا. بسر شوق مذاق برطرف، مقطع عنایت ہو. کیوں سنے عرض مستر اے مومن. واہ واہ واہ. کیوں سنے عرض مستر اے مومن. کیوں سنے عرض مستر اے مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. ایک بار اور پڑھو. کیوں سنے عرض مستر اے مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. واہ. میاں نوشا باز آئیے. اس شعر میں صرف مومن تخلص ہی سما سکتا ہے. کیوں ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیوں سنے عرض مومن ہے غالب، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. بہرحال کیوں سنے عرض مستر ہے مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. اور صاحب خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا ہے کہ اس مشاعرے میں پڑھنے کو یا تو حکیم رہ گئے ہیں یا حاکم. حکیموں میں حکیم سکھانند رقم صاحب اور حکیم آغا جان ایش صاحب، اور حاکموں میں مفتی صدر الدین نازردہ اور ضلع سبحانی. لیکن میری ترتیب میں سر فہرست ہیں حکیم سکھانند رقم صاحب. حکیم سکھانند رقم حکیم مومن خاں مومن کے شاگرد رشید، حکیم مومن خاں مومن کی طرح اعلیٰ درجے کے نجومی، اور حکیم مومن خاں مومن کے پائے کے شاطر. میاں شاطر
شاطر سے میری مراد ماہر شطرنج کی ہے. حکیم سکھانند رقم صاحب آئیے. فرمائیں. ارشاد ہو. پڑھیے میاں. میرے بزرگ اور واجب التعظیم شاعر مرزا غالب آج غضب پر غضب ڈھا رہے ہیں. یقیناً مجھے میرے استاد کے فوراً بعد پڑھنے کو کہتے ہیں. میرے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں. میاں جب آج میرے نہیں گئے تو آپ کے کیوں جا رہے ہیں؟ پڑھیے. بڑھیا. فرمائے. کلام عنایت. کل 5 اشعار کی غزل کہی تھی اور اب عالم یہ ہے مطلع یاد نہیں آ رہا ہے. میاں جو یاد آ رہا ہے وہی سنا دو. سنا. فرمائیں. ارشاد ارشاد ارشاد. پڑھیے میاں. بجھانا آتش دل کا بھی کچھ حقیقت ہے. بجھانا آتش دل کا بھی کچھ حقیقت ہے. دل کا بھی کچھ حقیقت. کیا کہنا ہے. بجھانا آتش دل کا بھی کچھ حقیقت کچھ ہے. حقیقت ہے. ذرا سا کام تجھے چشم تر نہیں آتا. جو یاد آیا ہے کیا ہی عمدہ یاد آیا ہے. یہ ہے حاصل مشاعرہ. بہت خوب صاحب. آتش دل کا کچھ حقیقت ہے. ذرا سا کام تجھے چشم تر نہیں آتا. بجھانا آتش دل کا بھی کچھ حقیقت ہے. ذرا سا کام تجھے چشم تر نہیں آتا. یا داغ اسے کہتے ہیں شعر گوئی کہ پہلے مصرے کو خبر نہ ہو کہ دوسرا مصرع کیا ہے. داغ صاحب بے خبر مصرے کہا کہیے. بجھانا آتش دل کا بھی کچھ حقیقت ہے. ذرا سا کام تجھے چشم تر نہیں آتا. ذرا سا کام تجھے چشم تر نہیں آتا. عدم سے کوچے قاتل کی راہ ملحق ہے. واہ 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 واہ. قدم سے قاتل کی راہ ملحق ہے. عدم سے کوچے قاتل کی راہ ملحق ہے. ملحق ہے. گیا ادھر جو گزر پھر ادھر نہیں آتا. بہت خوب. بہت خوب صاحب. بہت خوب. گیا ادھر جو گزر پھر ادھر نہیں آتا. نہیں آتا. ہو خاک چارہ گری اس مریض کی تیرے. سبحان اللہ. وہ خاک چارہ گری اس مریض کی تیرے. وہ خاک چارہ گری اس مریض کی تیرے. نظر میں تجھ سا کوئی چارہ گر نہیں آتا. کوئی چارہ گر نہیں آتا. ہو خاک چارہ گری اس مریض کی تیرے. نظر میں تجھ سا نظر میں تجھ سے کوئی چارہ گر نہیں آتا. تجھ سا کوئی چارہ گر نہیں آتا. واہ 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 واہ. ذل سبحانی
اس شعر کے کہنے والے کو حکیم ہونا بھی ضروری ہے اور مریض ہونا بھی، بے شک بے شک۔ اور عاشق ہونا بھی۔ پھر تو وہ شاعر بنا استاد کے ہی ہو جائے گا۔ اور کیا ہی عمدہ صورتحال ہوگی یہ۔ رقم 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 جتنی بھی ہو عنایت ہو۔ پڑھیے۔ اور مقطع ابھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ تشریف رکھیے رقم صاحب۔ صاحب مطلع یاد نہیں رہا تو کیا ہوا، پوری کی پوری غزل لافاقی ہے، واہ 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 واہ۔ اور مقطع یاد نہیں رہا تو کیا ہوا۔ ایک اچھی غزل کو شناخت کی کیا ضرورت؟ بے شک واہ واہ۔ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے؟ اور مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے دوسرا سمجھے۔ درست ہے صاحب، 100% درست ہے۔ پہلے مصرے کا تعلق مجھ غریب سے ہے، لیکن دوسرے مصرے کا تعلق جس حکیم سے ہے وہ آپ سے روبرو ہے، حکیم آغا جان عیش صاحب۔ تشکر۔ ذل سبحانی ایک مختصر سی غزل پیش خدمت ہے۔ چلیے آج مختصر سی ہی صحیح۔ شوق صاحب، پڑھیے۔ ذوق صاحب، بتاؤ۔ حضور صاحب، شیفتہ صاحب۔ ذل سبحانی غزل ضرور مختصر ہوگی پر تمہید بہت لمبی ہے۔ کلام عنایت ہو۔ عرض کیا ہے صلح ان سے ہمیں کیے ہی بنی، ان سے ہمیں یہ ہی بنی، دل پہ جھگڑا تھا دل دیے ہی بنی۔ حکیم صاحب جی، لیکن افسوس کا ہے کا نقصان تو دونوں صورتوں میں انہی کا ہوا۔ صلح ان سے ہمیں کیے ہی بنی، دل پہ جھگڑا تھا دل دیے ہی بنی۔ زہد تقوی دھرے رہے سارے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ زہد و تقوی۔ زہد تقوی دھرے رہے سارے۔ حکیم صاحب جی، یہ تو میرا مصرع لگتا ہے، زہد و تقوی دھرے رہے سارے۔ مرزا ابھی کا بھی ہمارا ہوا جاتا ہے۔ ارشاد ہو۔ زہد و تقوی دھرے رہے سارے، ہاتھ سے اس کے میں پیے ہی بنی۔ صاحبو یہ حکیم صاحب کا ہی شعر ہے، میں تو اپنے ہاتھوں سے پیتا ہوں۔ زہد و تقوی دھرے رہے سارے، ہاتھ سے اس کے میں پیے ہی بنی۔ زہد و تقوی دھرے رہے سارے، ہاتھ سے اس کے میں پیے ہی بنی۔ صاحبوں یہ شعر نہیں ہے بلکہ ایک اصل واقعے کی ہو بہو تصویر ہے، اور اس واقعے کا تعلق میرے جد جنت مکانی بادشاہ اورنگزیب سے ہے۔ بادشاہ جب شہزادے تھے، جوان تھے، بلکہ نوجوان تھے، تو ایک گانے بجانے والی کے عشق میں پوری طرح گرفتار تھے۔ ایک روز خلوت میں اس فتنہ پرور نے شہزادے سے کہا کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو میرے ہاتھوں میں پی۔ شہزادے نے کہا یہ شے
میرے مذہب میں حرام ہے۔ اس حسینہ نے کہا پھر میری محبت بھی تجھ پر حرام۔ شہزادے نے کہا مجھے اس امتحان میں نہ ڈال، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس پر اس دلربا نے کہا پھر مجھ سے بھی منہ پھیر۔ غرض یہ کہ اس قیامت نے شہزادے کو اس درجہ مجبور کر دیا کہ شہزادے نے اس کے ہاتھوں سے وہ مے کا پیالہ لے لیا اور چار ناچار اپنے لبوں تک لے ہی گیا تھا کہ اچانک اس قیامت نے وہ مے کا پیالہ چھین لیا اور کہا غرض امتحان عشق بود نہ کہ تلخ کامی شما۔ سبحان اللہ، واہ، میرا مقصد تیرے عشق کا امتحان لینا تھا، نہ کہ تیرے منہ کا مزہ بگاڑنا۔ واہ واہ، اتنا تو نہیں بگڑتا۔ اس سے پہلے مرزا نوشا کچھ بولیں، آپ ہی کچھ کہیے۔ باخدا مجھے اس واقعے کا ذرا بھی علم نہ تھا۔ جہاں پناہ نے اس شعر کو اس واقعے سے جوڑ کر اس ناچیز کی جو عزت افزائی کی ہے اس کا 100,000 شکریہ۔ سامعین، اس غزل کے 2 اشعار اور بچتے ہیں، اسے بھی سن لیجئے۔ بلکہ بقول مرزا سمجھ لیجئے۔ سمجھائیے۔ لائے وہ ساتھ غیر کو ناچار، لائے وہ ساتھ غیر کو ناچار، پاس اپنے بٹھا لیے ہی بنی۔ لائے وہ ساتھ غیر کو ناچار، کس کا تھا پاس شوق ظلم عیش، سبحان اللہ۔ کس کا تھا پاس شوق ظلم عیش، کس کا تھا پاس شوق ظلم عیش، ان جفاؤں پہ بھی جیے ہی بنی۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ ہے۔ زہد و تقویٰ دھرے رہے سارے، ہاتھ سے اس کے میں یہ ہی بنی۔ اور صاحبو اب حاکموں کی باری، میں تبا آزمائی کو پکارتا ہوں مفتی صدر الدین نازردہ صاحب کو۔ مفتی صدر الدین نازردہ سرکار انگلیشیا میں صدر الصدور، 1100 روپے ماہانہ تنخواہ ہے۔ جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنا مجھ پر قرض ہے۔ یہ اگر چاہیں تو صرف 1 مہینے میں ہی میرا قرض بے باق کر سکتے ہیں۔ مرزا نوشا، غلط بیانی سے کام نہ لیں، میں قلعے کا بھی ملازم ہوں اور تنخواہ ہے 2.5 روپے ماہانہ۔ ضلع سبحانی، میں سرکار انگلیشیا میں افسر ہوں، مگر آپ کی سرکار میں غلام۔ میں جو انگریزوں سے پاتا ہوں وہ تنخواہ ہے، پر جو آپ سے ملتا ہے وہ تبرک۔ سبحان اللہ، مانا زردہ صاحب، مانا کہ آپ سا کوئی جادو بیاں نہیں۔ حاضرین، آج مشاعرے میں کوئی قصیدہ نہیں پڑھا گیا، سو وہ مرزا نوشا پڑھے دیتے ہیں، اور وہ بھی مجھ ناچیز کی شان میں۔ اب اس سے پہلے کہ معاملہ طول پکڑے میں بھی کچھ پڑھے دیتا ہوں، برا یا بھلا۔ زردہ تم پڑھو، برے بھلے کا فیصلہ ہم کریں گے۔ فرمائیں۔
ضلع سبحانی اجازت نالوں سے میرے کب نالوں سے میرے کب تہو بالا جہاں نہیں نالوں سے میرے کب تہو بالا جہاں نہیں کب آسمان زمین کب تہو بالا جہاں نہیں کب آسمان نالوں سے میرے کب تہو بالا جہاں نہیں کب آسمان زمین آسمان نہیں عرض ہے اے دل تمام نفع ہے اے دل تمام نفع ہے اے دل تمام نفع ہے سودا عشق میں اے دل تمام نفع ہے سودا عشق میں اے دل تمام نفع ہے سودا عشق میں حضردہ صاحب یہ مصرع نہیں ہے بلکہ ایک مکمل مضمون ہے اپنے آپ میں ایک شعر ہے دوسرے مصرعے کی ضرورت نہیں رہ جاتی آزردہ صاحب رسمن دوسرا مصرع پڑھ دیجئے جو اے دل تمام نفع ہے سودا عشق میں ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں تھی ضرورت تھی دوسرے مصرعے کی زیادہ ضرورت تھی صرف جان کی ضرورت نہیں ہے اس شعر میں اے دل تمام نفع ہے سودا عشق میں ایک جان کا زیاں ہے سو احساس کیا کہنے ہیں صاحب کیا کہنے ہیں کہتا ہوں اس سے کچھ میں نکلتا ہے منہ سے کچھ واہ کہتا ہوں اس سے کچھ میں نکلتا ہے منہ سے کچھ کہنے کو یوں تو ہے گی زباں اور زباں نہیں ضلع سبحانی لفظ ہیگی کا بہت اچھا استعمال ہے اور شعر بھی بہت اچھا ہے گا میرا تو خیال ہے پوری کی پوری غزل ہی بہت اچھی ہے گی شکریہ مقطع ہے فرمائے آزردہ ہوٹ تک نہ ہلے اس کے روبرو حضردہ تک نہ ہلے اس کے روبرو آزردہ ہوٹ تک نہ ہلے اس کے روبرو آزردہ صاحب اس میں آپ کی لمبائی کا بھی دخل ہو سکتا ہے آزردہ ہوٹ تک نہ ہلے اس کے روبرو آزردہ ہوٹ تک نہ ہلے اس کے روبرو مانا کہ آپ سب واہ 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 بھلا ہے صاحب بھلا واہ آزردہ ہوٹ تک نہ ہلے آزردہ ہوٹ تک نہ ہلے نہ جانے کیوں مجھے بار بار ملے کہنے کا دل کر رہا ہے آزردہ ہوٹ تک نہ ہلے اس کے روبرو مانا کہ آپ سا کوئی جادو بیاں نہیں صاحبو شورا حضرات اگر آج آپ سبوں نے مجھے انتہا کو ابتدا کر دینے کا مجرم ٹھہرایا ہے تو ابتدا کو انتہا کر دینے کا صحرا بھی میرے سر باندھیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں دست بستہ ضلع سبحانی کے حضور گزارش کر سکوں کہ وہ اپنا کلام عنایت فرمائیں اور اس مشاعرے کو منزل مقصود تک لے جائیں مرزا نوشاہ میں اس اعزاز کا متحمل تو نہیں ہو سکتا پر حسب حکم کچھ عرض کیے دیتا ہوں یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا
یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا، یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا۔ نشے عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو، نشے عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو، عمر کا تنگ نہ پیمانہ بنایا ہوتا، عمر کا تنگ نہ پیمانہ بنایا ہوتا۔ تھا جلانا ہی اگر دوری ساقی سے مجھے، تھا جلانا ہی اگر دوری ساقی سے مجھے، تو چراغ رہے میں خانہ بنایا ہوتا، تو چراغ رہے میں خانہ بنایا ہوتا۔ شعلہ حسن چمن میں نہ دکھایا اس نے، شعلہ حسن چمن میں نہ دکھایا اس نے، ورنہ بلبل کو بھی پروانہ بنایا ہوتا، شعلہ حسن چمن میں نہ دکھایا اس نے، ورنہ بلبل کو بھی پروانہ بنایا ہوتا۔ روز معمور دنیا میں خرابی ہے ظفر، روز معمور دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا، ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا، ویرانہ بنایا ہوتا۔ مزید کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ صاحبو، ذل سبحانی کے کلام کے ساتھ ہی یہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آب حیات حق میں سخن گو کے ہے سخن، باقی ہے میرے بعد یہی یادگار کچھ۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت ضرورت سے زیادہ تاخیر ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں کاسٹ سے انٹروڈیوس کرا دوں، اور وجہ یہ کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ پلیز ویلکم یشراج ملک ایز نواب مصطفیٰ خان شیفتہ۔ ساحر ڈاگر، ان کی مادری زبان بھی اردو نہیں ہے، پدری زبان ہے ان کی اردو۔ ساحر ڈاگر ایز حکیم مومن خان مومن۔ نواب داغ، ساحل جین ایز نواب داغ۔ ہمانشو شریواستو ایز حکیم آغا جانیش۔
And please welcome Vishnu Sharma as Bahadur Shah Zafar. اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور نام کا ذکر ضروری ہے. یہ دوسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ جب یہ پلے ہمارے بہت عزیز ایکٹر جب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, ہم نے اس کے 54 شوز ان کے ساتھ کیے تھے. کاش وہ یہاں ہوتے. ٹام آلٹر صاحب. اور وہ انگریزی تو نہیں بولوں گا, اردو میں جملہ یہ بنے گا, ٹام آلٹر کے جوتے میں اترنا آسان کام نہیں ہے. پلیز ویلکم وشنو شرما ونس اگین ایز بہادر شاہ ظفر. ایمن انصاری ایز استاد ابراہیم ذوق. آرین پرتاپ سنگھ ایز مفتی صدر الدین آزردہ. انہیں پہچاننا پڑے گا, اگر یہ پورے کپڑے میں ہوتے ہیں تو پہچاننا بہت. پلیز ویلکم تنع تارنی ایز منشی محمد علی کرشنا. ہمارا یہ اگلا پلے 26 نومبر کو, اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں پلے فری دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, اور بلکہ تینوں لوگ جو وہاں کھڑے تھے. پلیز ویلکم روہت ایس چوپدار. انکت ایس چوپدار. منیش سنگھ ایز استاد غلام رسول شاہ. ضمیر بخش ایز حکیم سکھانند رقب. پونیش ایز بال مکند حضور. بہت بہت شکریہ جشن ادب, اتنی بہترین آڈینس. ایم سعید عالم ایز مرزا اسد اللہ خان غالب. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سعید بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے کم وقت میں اتنی جلدی سے سب کچھ سمیٹ لیا.